السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں حاضر ہوا ہوں مولانا دلاور حسین چترویدی صاحب کے آفس میں، اس کے ایک بیان کو لے کر۔ تو آئیے میں حضرت سے ایک سوال کرتا ہوں۔ حضرت، آپ نے ایک تقریر میں، ایک پروگرام میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے دوران تعلیم بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، بہت مشکلوں سے ہم نے اس مقام کو پایا ہے کہ آپ نے ادنا تھے اور اعلیٰ بن گئے۔ تو آپ اس کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں، کچھ واضح کریں۔ حقیقت بات ہے یہ کہ آج بھی وہ دور جب یاد آتا ہے مجھے، جب میں مدرسے کے اندر تندوری روٹی ہوا کرتی تھی مدرسے میں۔ آپ تو مدرسے کے ہیں ماشاءاللہ، آپ خود مدرسے سے فارغ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مدرسے کے اندر تندوری روٹی ملتی ہے اور موٹی موٹی روٹی ہوتی ہے۔ تو 2 روٹی ملتی تھی ہم لوگوں کو، 1.5 روٹی میں پیٹ بھر جایا کرتا تھا الحمدللہ۔ آدھی روٹی جو بچ جاتی تھی اس کو ہم لوگ ڈال لیتے تھے، چھتنی ہوا کرتا تھا روم کے اندر لگا دے، چھجی جس کو کہتے ہیں۔ 15 دن 20 دن کے بعد اتار کر کے اس روٹی کو پانی میں بھگو کے کھاتے تھے ناشتے کے لیے، اس وجہ سے کہ روٹی جو ہے نا بالکل پاپڑ کی طرح سوکھ جاتی تھی، ٹائٹ ہو جاتی تھی، اس لیے اس کو پانی میں بھگو کر کے ناشتہ میں استعمال کرنا ہوتا تھا۔ ایسا بھی وقت آیا کہ جب مدرسے کے اندر طلباء جمعہ کے دن، جمعرات کے دن کپڑے وغیرہ صاف کرتے تھے، دھلتے تھے، اس کے بعد جو صابن کی چپی بچ جاتی تھی اس کو میں جما کر کے، تھکوچ کر کے، اکٹھا کر کے اس سے میں نے اپنے کپڑے صاف کیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن جب میں ایک بار پڑھائی چھوڑ کر چلا گیا تھا کہیں، کسی صاحب نے میری رہنمائی کی اور مجھے پھر سے مدرسہ بھیجا۔ مظفر نگر میں جب میں تھا، پھر وہاں بھی میرا ارادہ ایک بار پڑھائی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ میں سوچا کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا، اور یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ نے جو مقام آج ہمیں عطا کیا ہے، مظفر نگر میں جوگبنی کے ایک مفتی ثناء اللہ صاحب القاسمی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت کی صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ مظفر نگر میں مفتی ثناء اللہ صاحب نے ہماری سرپرستی کی ذمہ داری کو انجام دیا، وقت سے ہو، پیسے سے ہو، کوآپریٹ کیا الحمدللہ۔ اور آج جو میں عوام کے بیچ بول پا رہا ہوں، چاہے وہ سینکڑوں کی تعداد ہو یا ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد ہو، آج جو میں عوام کے بیچ بول پا رہا ہوں اور میں عوام کے بیچ جو جا پا رہا ہوں، اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے، یہ ساری قابلیت کا کریڈٹ مفتی ثناء اللہ صاحب القاسمی کو جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن جب وہ ہم سے کتابوں کے بارے میں پوچھتے تھے، جہاں ہمارے سبق ہوا کرتا تھا، ہمارے تمام کتابوں کے اسباق کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ وہ نہ بتانے پر سختی سے وہ ڈانٹا کرتے تھے، اور تقریر کے لیے بہت فورس کرتے تھے کہ تقریر یاد کرو، تقریر یاد کرو۔ اور قرآن کی جو آیتیں، جو صورتیں قرآن، ان کو یاد کرنے کے لیے وہ فورس کیا کرتے تھے کہ قرآن یاد کرو، تقریر یاد کرو، مطالعے پہ دھیان دو، مطالعے پہ توجہ دو۔ شاید اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہو، مفتی ثناء اللہ صاحب کے ڈر کی وجہ سے، ان کی ڈانٹ کی ڈر کی وجہ سے میں تقریر یاد کرتا تھا اور قرآن یاد کرتا تھا۔ لیکن آج ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ مفتی صاحب نے جو کوآپریٹ کیا تھا، اس وقت تو مفتی صاحب کے لیے دل سے کچھ الٹی سیدھی باتیں نکل جاتی تھی، گالیاں بھی نکل جاتی تھی۔ لیکن آج پتا چل رہا ہے کہ آج جو ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں بول پا رہا ہوں، یہ مفتی صاحب اگر بچپن میں کوآپریٹ نہیں کرتے تو شاید میں نہیں بول پاتا۔ تقریر پہ مفتی صاحب نے بڑی محنت کی الحمدللہ، اور کتابی صلاحیت پر بھی مفتی صاحب گاہے بگاہے آ کر کے ہم لوگوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اور آخر میں ہماری نانی قریب المرگ تھی، جب ہم ریٹرن چلے آئے، جو بڑی اور بڑے مدرسوں کا رولز ہوتا ہے کہ جب امتحان کے بعد وہاں داخلہ ہوتا ہے، آپ زیادہ یہ کر دیتے ہیں تو اخراج ہو جاتا، مطلب اخراج کر دیا جاتا ہے مدرسے سے۔ تو لیٹ ہو جانے کے کارن مدرسے سے اخراج ہو گیا۔ اب آخری سال میں دستار فضیلت کے لیے جناب حضرت مولانا اظہار صاحب القاسمی، پرنسپل مدرسہ نور الہدیٰ مچھیرا کیلا باڑی، انہوں نے کوآپریٹ کیا۔ میں نے سوچا کہ اب میں تعلیم چھوڑ دیتا ہوں، ضروری نہیں ہے ڈگری حاصل کرنا،
या फिर अगले साल अब फिर जाऊंगा खासमी बनकर, क्योंकि खासमी बनने की ख्वाहिश थी। मौलाना इजहार साहब ने कहा लक़ब वक़ब से कुछ नहीं होता है, आप जो है दारुल लतीफ़ी जाएं। दारुल लतीफ़ी में पहुंचा, हजरत ने सिफारिश किया, प्रोसेस तो उनका भी वही था जो इम्तिहान के बाद दाखिला होना होता है। तो उनसे मिशकात वगैरह पूछा गया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बताया, लेकिन 20 साल में दाखिला का कोई नियम नहीं था उनके यहाँ। लेकिन मौलाना इजहार साहब अल-कासमी की सिफारिश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दाखिला वहाँ हुआ। उसके बाद फिर मैं वहाँ से हमारी फरागत हुई। तो नाजरीन, आपने देखा है कि हजरत ने ज़ेर तालीम कितनी मुसीबतों का सामना किया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।